بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے اور اس پر PTI کا رد عمل ہے اس پر بات کریں گے، اور آپ لوگوں کو میں تفصیلات اس ویلاگ میں بتاؤں گا کہ PTI نے عمران خان کے ساتھ غداری کر چکے ہیں، ان کی بات پر کوئی یقین نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں، نہ پاکستانی قوم کو بیرسٹر گور پر یقین ہے، نہ سہیل افریدی پر یقین ہے، نہ محمود اچکزئی پر امید ہے، نہ ناصر علامہ راجے پر یقین ہے، کسی پر یقین نہیں۔ پاکستان کی قوم عمران خان کی بہنوں پر یقین رکھیں۔ اس کے علاوہ تمام لوگ عمران خان کے پیٹ میں چھرا گھونپ چکے ہیں، بیرسٹر گور ہو، علی امین گنڈا پور ہو، تمام لوگ عمران خان کے دشمن ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ سہیل افریدی پر یقین مت رکھنا جب تک کوئی کام نہ ہے، جب بڑی آزمائش آئی تو اس پر میں الگ ویلاگ بناؤں گا سہیل افریدی پر، لیکن سب سے پہلے یہ پارلیمنٹ میں چھپے ہوئے بزدل بیٹھے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب عمران خان کی فیملی نے یہ کہا کہ ہمارا موجودگی ہونی چاہیے، ہم ایسی رپورٹ کو نہیں مانیں گے، تو بیرسٹر گور کون ہوتا ہے کہ عمران خان کی فیملی کے پوچھے بغیر ترندس کر۔ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہ لوگ عمران خان کی لاش کا بھی سودا کر چکے ہیں۔ عمران خان کو یہ لوگ مروانا چاہنے میں سب سے زیادہ کردار ہوگا محمود اچکزئی کا، علامہ ناصر راجہ کا، اور جو سہیل افریدی ہے اور بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راج ہے، ان کے نام آپ نے یاد رکھنے۔ اور یہ لوگ عمران خان کے وفادار نہیں ہیں، یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے وفادار۔ پاکستان کی قوم کے بارے میں اس لیے یہ آگاہ کر رہا ہوں، یہ رپورٹیں جو ہیں اس پر ہم نے تفصیلی آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو ہر طرفہ انفارمیشن دیتے ہیں جو موجودہ حالات ہیں اور جو بیرسٹر گور ہیں یا کون ہے۔ دیکھیے، جب عوام ان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ باہر نکلیں پنجاب کی قیادت کو، تو یہ بزدل سہیل افریدی چھپا بیٹھا تھا، بزدل آدمی KP کے ہاؤس میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں اور لاجر میں۔ یہ لوگ صرف اس لیے بیٹھے تھے تاکہ عوام کو بے وقوف بنایا جائے۔ اب پاکستان کی قوم کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اب عمران خان کی فیملی سے پاکستانی قوم درخواست کرتی ہے عمران خان کو حقیقت بتائی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان ٹھیک ہے تو پھر عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو کیوں نہیں ملاقات کرنے دیجیے۔ اب PTI یہاں دیکھیے نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، کیسے سرکاری رپورٹ، اگر اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہوگا تو سب سے پہلے یہی ذمہ دار۔ اگر عمران خان کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے یہ بتائیں کہ ان نے عمران خان کے ذاتی معالج اور عمران خان کی فیملی سے ملاقات نہیں کی۔ یہی سوال میرے لیے بہت انتہائی ہے۔ تو کل منگل ہے، دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی کی ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں۔ میری یہ ذاتی رائے، عمران خان سے کل بھی نہیں ملاقات کرائی جائے گی، اور یہ سب PTI کے لوگوں کو ٹوپی ڈرامہ بنایا گیا۔ اور کیونکہ کل پرسوں سے ماہ رمضان شروع ہونے اور ماہ رمضان تک یہ لوگوں نے ڈرامہ کرنا، اور PTI کی قیادت روزانہ اجلاس کرے گی، ہم لائے عمل دیں گے۔ اور اس میں سب سے زیادہ صحافی جو صدیق جان نے گھٹیا کردار ادا کیا، کوئی لائے عمل نہیں دیں گے۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، میں نے آپ لوگوں کو وضاحت کر کے بتایا کہ سہیل افریدی گنڈا پوروں جس نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی اور ظلم کیا، وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ مرزا افریدی جیسا گھٹیا ترین آدمی عمران خان کے ساتھ وفادار ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کے نوجوانوں کو نکلنا ہوگا تو عمران خان کے ملاقات ہوگی، ورنہ عمران خان کے ساتھ وہی سلوک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پنجاب کے لوگ کوفیوں کے ہیں، ان کے لیے جو بھی اچھا کرے گا یہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے۔ بیرسٹر گور جیسا گھٹیا کردار، اسد قیصر جیسا گھٹیا کردار، محمد علی جیسا گھٹیا کردار، سلمان اکرم راجہ جیسا غلیظ انسان، سہیل افریدی جیسا بے شرم بے غیرت انسان جس کو عمران خان نے عہدہ دیا، اس نے عمران خان کے ساتھ جو کیا وہ نفرت کے لے کے سچ کہتے ہیں، جو ٹکے کے لوگوں کو عہدہ دے دیا، چرسی کو عہدہ دے دیا، اس نے کو کہا ہے چھپ کے بیٹھے عورتوں کی چوڑیاں پہن لے۔ میں پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ غداری کرنے والے پٹھان ہیں، جن کو پاس عہدے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں، PTI کے جو بڑے بڑے پنجاب میں ہیں وہ تو اس وقت جیلوں میں ہیں۔ مجھے بتائیں، اسد قیصر کیوں نہیں جیل میں، عمر ایوب کیوں نہیں جیل میں، صنم جاوید کو اغوا کرنے والے کے خلاف کیا کارروائی کی تھی؟ میں اسی دن سے سمجھ گیا تھا یہ سب لوگ ٹوپی ڈرامے، اسی دن سے مجھے یقین آ گیا سہیل افریدی بھی کام نہیں کرے گا۔ جب سے شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اس بےغیرت انسان نے عمران خان کی جو آگ کا مسئلہ، اس بےغیرت نے بیٹھا رہی اور خاموش رہا،
اور پاکستان کی عوام کے ساتھ غداری کی۔ اس شخص جیسا گھٹیا کردار ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب یہ لانگ مونگ مارچ کریں گے، اب ڈرامہ کرے گا، لیکن صاحب سے مجھے یقین ہے اگر نون لیگ والے کل ملوا دیں گے ناصر علامہ راجہ کو تو یہی گھٹیا شخص، یہی گھٹیا کردار کہے گا میں قیادت مجبور ہے، تم عہدہ چھوڑ دو، وزارت دھمکی دو، اگر لانگ مارچ کرتے ہو نہیں عمران خان کی پارٹی آپ محمود اچکزئی کی پارٹی جوائن کریں۔ ایک پارٹی والے کو سینٹ چیئرمین اور سینٹ کا پوزیشن اور دوسری ایک پارٹی والے کو چیئرمین جو فارم 47 کا خود جو فارم 47 کا ہو، اور یہ لوگ بات تماشا کرتے رہے، عوام پنجاب کی دیکھتی رہی کہ لیڈرشپ ہمیں نکالے گی۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سلام جس نے اپنے آپ مدد سے نکلے، اب عوام پر یہ ہے کہ وہ خود نکلیں۔ دیکھیے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے نکلیں گے، لیکن امید ہے کہ بہار ہوگی، لیکن خاص طور پر پنجاب کی جو نچلی سطح کی قیادت ہے وہ نکلے۔ آپ کو اگر عالیہ حمزہ پر یقین ہے تو نہیں، کیا آپ کو حماد اظہر نکلے گا، کیا چودھری پرویز الہی نکلے گا؟ یہ شخص نہیں نکلے گا، یہ شخص صرف عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے یہ وکیل ہیں جن کو تنظیمیں دی گئی ہیں، جو حامد خان گروپ ہے اور گروپ جو پروفیشن گروپ ہیں، ان سب نے عمران خان کا سودا کیا، سب ہم معاف کبھی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں جس ڈاکٹروں کی رپورٹ عمران خان کی آنکھ خراب ہو گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی رپورٹ اگر برسٹر سلمان صفدر ملاقات نہ کرتا تو یہ باتیں کبھی سامنے نہ آتی، تو مجھے بتائیں وہ کیسے کر سکتے ہیں جن لوگوں نے عمران خان کی آنکھ میں کہا ہے کہ خراب ہو چکی عمران خان کو نظر نہیں ہو، وہ ڈاکٹر کیسے عمران خان کی سرکاری رپورٹوں کی پی ٹی آئی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، میں تو حیران ہو گیا ہوں جب یہ پی ٹی آئی کی جب تک عمران خان کے ذاتی معاملات کی ملاقات نہ ہوتی تو یہ لوگ کیسے خاموش ہو سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کی جو خاموشی ہے اس کے پیچھے بھی مجھے یہی لگتا ہے یہ لوگوں نے سودا کیا، اور عمران خان کی آنکھ اور عمران خان کی زندگی ان لوگوں نے سودا کر دیا۔ سلیمان اکرم راجہ، برسٹر گور علی، اسد کیسر اور سہیل افریدی جیسا گھٹیا کردار۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت ملتے رہے۔ شکریہ۔